رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان نازل کرے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو، یعنی جو حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دے، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے، اسے فرقان کہتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو میں تمہارے لیے فرقان کو متعین کر دوں گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کر لے، اللہ کا خوف اختیار کر لے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی بچنے کو۔ تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، معاصی سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو اگر کوئی بندی تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو رب کائنات اس کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ میں تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے دوں گا، یعنی تمہیں اچھے سے بات سمجھ میں آ سکے گی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر بندے کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت مل جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سے گزرنے کے بعد انسان کو آخرت میں ہی جانا ہے، اور جب یہاں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے اور یہ بات غلط اور باطل ہے، تو وہ دنیا کے اندر بہت آسانی کے ساتھ سیدھے راستے پر چل سکے گا، حق کے راستے پر گامزن رہ سکے گا۔ لیکن یہ صرف تقوی والوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک فائدہ تقوی کا تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسری آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تنگی سے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان کتنا پریشان ہے، آج وہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا کہ میں اس تنگی سے نکل آتا۔ آج بہت سے گھرانوں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ پریشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ٹینشن اور دکھ درد پیچھا نہیں چھوڑ رہے، چاروں جانب سے گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ان کو آفتوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ غور کریں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کتنے انسان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، کتنے مصیبتوں میں، ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہو، اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ایسے وقت میں بھی جب انسان کے ذہن میں بات آئے گی کہ اب گویا اس پریشانی سے کبھی میں نکل نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، رب کائنات نے قرآن کریم میں پہلے سے ہی یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر تم متقی ہو، اگر تم تقوی والے ہو، اگر تم پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نکال دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس پریشانی سے تم باہر نکل گئے۔ تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایک تو اس آیت میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور سورہ انفال کی آیت میں بھی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ انعام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ تم پہچان سکو گے، تم جان سکو گے کہ صحیح عقیدے کیا ہیں اور کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے اور کس راستے پر ہم چل کر ہدایت پر گامزن رہ سکتے ہیں۔ یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی دنیا کے اندر ہی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا تقوی اختیار کرنے کا؟ اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا تقوی کی برکت سے۔ ایک فائدہ تو وہ دوسری آیت سے جو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، کسی بھی طرح کی پریشانی میں انسان گھرا ہوا ہو، اگر تقوی ہے، پرہیزگار بندہ ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام کے تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا۔ یہ 3 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ اسی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ اور اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ یعنی دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مغفرت بھی ہو جائے گی، یعنی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہے، اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ مغفرت کا پروانہ اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو اس لیے تقوی کو اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، چاہے تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھا لیں، یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔